خواب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الرؤیا الصالح من اللہ، اچھے خواب اللہ کی طرف سے، اور رؤیا السوء من الشیطان، اور برے خواب شیطان کی طرف سے۔ جب بھی کسی کو برا خواب آتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور جب اچھا خواب آتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اچھا خواب آئے تو حدیث کہتی ہے لا تقص الا علی عالم او مصلح، جو اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو عالم ہے اس کو بتاؤ، عام شخص کو نہ بتاؤ۔ برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے، خواب کے جب بیداری ہو بائیں طرف منہ کر کے 3 مرتبہ دھتکارو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے صدقہ کر۔ اصل میں جو اچھا خواب ہے یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ اور کچھ اضغاث و احلام ہوتے ہیں، سارا دن جو انسان نے دیکھا، اور اگر اس کے سٹمک میں کوئی پرابلم بن گئی تو وہی ساری باتیں رات کو عود کر آتی ہیں۔ وہ بندہ سمجھتے ہے خواب آ رہی، وہ خواب نہیں آ رہی، وہ پوری جو ویڈیو اس نے سارا دن بنائی اپنی آنکھوں سے وہ دوبارہ چل پڑی ہے۔ اسی کے مختلف سین میں ایسی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ وہ انسان سمجھتا ہے شاید خواب آ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا جب کوئی کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو اچھی طرح چاٹ لے، فَلْيَلْعَقَهَا أَوْ لِيُلْعَقَهَا، یا خود چاٹ لے یا چٹوا دے۔ آج اس بات کی سمجھ آئی ہے لوگوں کو، مومنوں کو تو 1400 سال پہلے سمجھ آ گئی تھی۔ اکثر بیماری جو ہے خوابوں کی یہ بیماری بھی ہے، اور زیادہ بیماری عورتوں کو لگتی ہے، مردوں کو کم لگتی ہے۔ ہاں مردوں کو بھی اس وقت لگتی ہے جب ان کی ذہنی ساخت عورتوں جیسی ہو جائے، سوچ کا دھارا جو ہے وہ عورتوں جیسا ہو جائے۔ وہ مرض ہے صفراوی اور سوداوی مرض۔ صفراوی اور سوداوی مرض کیا ہے؟ خواب میں سمندر نظر آ رہا ہے، وہ ڈبکیاں کھا رہا ہے، دریا نظر آ رہا ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے۔ سوداوی مرض یہ ہے کہ پہاڑ اور سانپ نظر آ رہے ہیں، اور اس طرح یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے، جو جسمانی کمزوری ہے، کوئی خلل ہے۔ سٹمک میں ایک نہیں 20 ایسی پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو اس کا ایک ذریعہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ علاج کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی اختیار کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کھانا کھانے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو چاٹ لیا کرو۔ اگر عورت یہ کام کر لیتی ہے زندگی بھر صفراوی سوداوی سے مرض نہیں لگتی۔ آج جو نیو سرچ آئی ہے، اب یہ ریسرچ نے بتایا ہے کہ انگلیاں جب انسان چاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اس میں کیمیکلز رکھے ہیں فطرتی طور پر کہ صفراوی اور سوداوی مرض نہیں لگتی۔ بات خوابوں کی کر رہے تھے، بس اوقات سارے دن کی کہانی ہی انسان کو رات کو ایک نئی شیپ میں مل جاتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ خواب ہے۔ جتنا انسان سچا ہوتا ہے اتنے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی مہم بات ہے، جتنا انسان سچا ہوتا ہے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ جتنا وہ عام معاشرے میں چلتے پھرتے جھوٹ بولتا ہے اس کے خواب بھی اتنے جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ بیداری میں بھی ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے، اور نیند میں بھی سچ بولنے کی توفیق، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے کسی بندے کے ساتھ ارادہ کیا کیا ہے، جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا ہو۔ اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنانا ہو، جس سے اللہ ذوالجلال راضی ہونا چاہتے ہوں، تو اسے 3 خصلتیں عطا کر دیتے ہیں۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فیہ 3 خلال۔ یہ اللہ کے محبوب کی 3 نشانیاں سامنے آتی ہیں۔ فقہ فی الدین، زہادۃ فی الدنیا، بصر بعیوبہ۔ دین کی گہری سمجھ اور دنیا کے اندر زہد، تقوی اور اپنے عیبوں کی پہچان اسے ہو جاتی ہے، یہ میری کمی کوتاہی ہے، اسے میں نے دور کرنا ہے۔ اور جس بندے کو یہ ہو کہ میرے اندر کمی کوتاہی ہے ہی کوئی نہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ ذوالجلال کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے، وہ شیطان کی پٹری پہ چل رہا ہے۔ انسان ہے، وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَسِيَ۔ انسان کو انسان کہتے اس لیے کہ بھول جاتا ہے، کمی کوتاہی تو ہر بندے سے ہو جاتی ہے۔ یہ عیبوں سے منزہ اور مبرہ اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ انبیاء کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، انسان اس سے تو کسی وقت بھی کوئی غلطی ہو جاتی۔ جب تک یہ شعور نہیں نصیب ہوتا انسان کو کہ میری کمی ہے کہ آج مجھ سے نماز لیٹ ہو گئی، یہ میری کوتاہی ہے بہت بڑی کہ میں نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا، یہ میرے اندر بہت بڑی سستی ہے کہ میں نے نیکیوں کے کام پہ توجہ نہیں کبھی دی، میں نے اپنی زبان کی حفاظت ہی نہیں کی، یہ جھوٹ بھی بولتی ہے، دھوکے بھی دیتی ہے، اور طرح طرح کی باتیں بھی کرتی ہے۔
جب تک یہ احساس بیدار نہیں ہوتا اللہ کا محبوب نہیں بنتا۔ نویں نشانی یہ ہے جب اللہ ذو جلال کسی کو پسند فرما لیتے ہیں، جب کسی کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، جب کسی کو محبوب لوگوں کی سب میں شامل فرما لیتے ہیں، جس کو اپنی رضامندی اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا کرنا ہوتا ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جس گھر کو اللہ پسند کر لیتے ہیں اللہ ذو جلال اس گھر پہ نرمی کو داخل کر دیتے ہیں، نرمی کو داخل کر دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے دلہم علی باب الرفق، اللہ ذو جلال انہیں نرمی سکھا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، ان کے رویوں کو نرم بنا دیتے ہیں۔ اب ایک شخص جس کے گھر سے ہر وقت لڑائی کی آوازیں آئیں، فساد اٹھے، بیوی کی مار کٹائی ہو رہی ہے، بچوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور پڑوسیوں سے ہے دھینگا مشتی ہو رہی ہے، یہ بھی کہے کہ میں تو اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہوں، یہ اس بیچارے کی بھول ہے۔ اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے جس کو اللہ نے نرمی عطا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہودیوں نے آ کے ایک چال چلی، آ کے کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم نہیں، السلام علیکم، لام نہیں بولی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہ موت ہو۔ ہم تو غور ہی نہ کرتے سلام کہتے وقت، تو آپ نے سنا اور فرمایا وعلیکم، تم پہ موت ہو۔ سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں جب پوچھا کہ اللہ کے رسول پہ لعنت بھیج رہے ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ علیکم اللعنہ وغضب علیکم، تم پہ لعنت ہو، تم پہ اللہ کا غضب ہو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مہلن یا عائشہ، مہلن، رک جاؤ عائشہ، کیا ہوا؟ کہا ولم تسمع ما قالوا، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ نے سنا نہیں یہودی کیا کہہ رہے تھے؟ قال اولم تسمعی ما قلت، عائشہ آپ نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، تم پہ موت ہو، تو میں نے کہا کہ تم پہ موت ہو۔ ان کی تو سنی نہیں جائے گی، میری قبول ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں، ہر چیز میں نرمی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یا میں پیغام دینا چاہوں گا ان کڑیل جوانوں کو جو جوانی اس میں سمجھتے ہیں کہ بیوی کو اپنی پاؤں کی جوتی سمجھیں، تو خود بھی تو پاؤں ہی ہو گئے نا، اور جو سمجھیں کہ یہ میرے گھر کی عزت ہے، یہ عزت کی پگڑی سر پہ رکھی جاتی ہے، خود بھی تو سر ہی ہو گئے۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو مارا نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے تو کام تو پھر ایسے ہونے چاہیے۔ جو اپنی جوانی ثابت کرنے کے لیے ہر روز کو 10-8 گالیاں دینے کی خواہش رکھتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کا ایمان کیسا ہے۔ رب کے ہاں آپ کا مقام نہیں ہے، رب اس کو پسند کرتا ہے جس کو نرمی عطا کی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کیسی عجیب بات ہے کہ دن کو تم جانوروں کی طرح بیویوں کو مارو اور رات کو ان کے پاس آؤ، شرم نہیں آتی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں حکم دیا ہے احسنوا الیہن، احسان کرو۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ ناشکری تو جگہ جگہ پہ ہو سکتی ہے، اسی لیے تو عورتوں سے بھی کہا تھا یا معشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار، صدقہ کیا کرو کثرت سے، استغفار بھی کثرت سے کیا کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں اکثر عورتیں ہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول مرد کیوں نہیں زیادہ جہنم میں، عورتیں کیوں ہیں؟ کہا 2 وجہ، ساری زندگی کو نیکی کرتا رہے، بیوی سے احسان کرتا رہے، جب اس کا موڈ آف ہو جائے تو یہ قسم اٹھاتی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے واللہ ما رأیت منک خیرا قط، اللہ کی قسم پوری زندگی تجھ سے مجھے سکون اور چین نہیں ملا، سکھ نہیں ملا۔ یہ ناشکری ہے اس کی۔ اور دوسرا، چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ لان تان کرنے لگ جاتی ہیں، جس کے نتیجے سے یہ جہنم میں جائیں۔ صدقہ ہے جن کو بچائے گا، استغفار ہے، اللہ سے توبہ ہے جنہیں بچائے گا۔
10ویں نشانی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اللہ کا محبوب ہے کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل غناہ فی نفسہ وتقاہ فی قلبہ۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3350۔ کسی نے دیکھنا ہو کہ اللہ کا محبوب ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو دیکھے۔ اگر اللہ نے اس کے دل کو غنی بنا دیا ہے اور اس کے دل و دماغ میں تقوی پیدا کر دیا ہے، خوش ہو جائے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ دل کا غنی کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے کروڑوں کے مالک ہیں، آپ 10 منٹ بیٹھ جائیں ان کے پاس، یوں محسوس ہوگا کہ دنیا جہان کا مظلوم اور فقیر یہی ہے۔ کیا کریں جی، خرچے نہیں پورے ہوتے، اگلے دن پتہ چلتا ہے 50 تولے سونا جو ہے وہ چوری ہو گیا، یہ خرچے نہیں پورے ہو رہے۔ اگلے دن پتہ چلتا ہے 10 کروڑ جو ہے وہ اس نے انویسٹ کیا تھا وہ ڈوب گیا ہے، یہ خرچے نہیں پورے ہو رہے۔ اور میں یہ قصہ اکثر نقل کیا کرتا ہوں، کمزور لوگ ہیں ہم، ایک شخص آ کے کہتا ہے جی 35 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ اب ظاہر ہے آپ بھی کتنے یہاں اچھے مجھ سے بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے نیکی کی توفیق دی، آپ بھی کسی انسان مومن کی بات سنیں گے پریشان ہوں گے۔ تو میں پریشان سا ہوا، دعا بھی کی، میں نے ویسے ہی پوچھ دیا کہ نقصان کیسے ہوا؟ کہتے ہیں جی پچھلے سال اصل میں 85 لاکھ پروفٹ ہوا تھا، اس سال 50 لاکھ ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ جنہوں نے کبھی 85 لاکھ دیکھا نہیں ہے وہ ہنستے مسکراتے پھر رہے ہیں، جس کے پروفٹ میں کمی آ گئی کہتا ہے جی 35 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ دل کے غنی بنو، کچھ ہو یا نہ ہو زبان پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، چہرے کھلے نظر آتے ہیں۔ یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتقیاء، صلحاء، نیک لوگوں کا رویہ، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اور دل کا غنی ہی حقیقت میں غنی ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے مال جوڑ جوڑ کے رکھا ہے، نہ خود استعمال کیا، چھوڑ کے چلے گئے۔ کوئی زندگی ہے یہ تو شرمندگی شرمندگی ہے۔ دیکھو تو پھٹا پرانا لباس پہنا ہوگا، دیکھو تو کبھی ٹوٹی سائیکل پہ بیٹھا ہوگا۔ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ ذوالجلال اس بات کو پسند کرتے ہیں جو اللہ نے نعمت دی اس کا اظہار کرو، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھنا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اور نعمتیں ملتی ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نہ شکری کرو گے تو پہلے بھی اللہ چھین لیتے ہیں۔ 11ویں نشانی جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں کہ نہیں، میں اس کے بارے میں خصوصی گزارش کروں گا کہ مجھے اور آپ کو خصوصاً آج کل کے ماحول میں توجہ کرنی چاہیے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فتح علیہ باب العمل واغلق عنہ باب الجدل۔ اللہ جس کو محبوب بنا لیتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے راضی ہوتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، عمل کا دروازہ اس کے سامنے کھول دیتے ہیں اور لڑائی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ لڑائی نہیں کرے گا، یہ کبھی قرآن پڑھتا نظر آئے گا، کبھی تہجد پڑھتا نظر آئے گا، کبھی پہلی صف میں نظر آئے گا، صدقہ کرتا نظر آئے گا، وقت پہ زکوٰۃ دیتا نظر آئے گا، مال ہے تو حج پہ جاتا نظر آئے گا، بڑے کا احترام کرتا نظر آئے گا، چھوٹوں پہ شفقت کرتا نظر آئے گا، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتا نظر آئے گا، اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول دیتا نظر آئے گا، اپنی اہلیہ کا خیال کرتا نظر آئے گا، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتا نظر آئے گا۔ یہ دروازے اللہ عمل کے کھول دیتے ہیں۔ رہا لڑائی، کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کس نے لڑائی کی ہے، کیوں؟ یہ اللہ کا پیارا ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ ساتھ ہی دوسری بات بھی سن لیجئے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ فتح علیہ باب الجدل واغلق عنہ باب العمل۔ اللہ جب کسی کو پسند نہیں کرتے، کسی کو محروم کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کے ارادہ نہیں کرتے تو لڑائی کے دروازے کھول دیتے ہیں، عمل کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ نہ نماز پڑھے گا، نہ روزے سے کوئی غرض ہے، کروڑوں کا مالک ہے، کبھی حج نہیں کرے گا، کبھی دیکھو دکاندار سے لڑ رہا ہے، کبھی پڑوسی سے، کبھی جو ہے پارٹنر سے، کبھی کسی چوراہے پہ، کبھی کسی گلی سے۔
اس کی ہر طرف سے لڑائیوں کی آواز آتی ہے، یہ بد نصیب، یہ بدبخت ایسا ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہی نہیں۔ ایک 12ویں نشانی، کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی بیماری آ گئی ہے تو یہ تو بڑی بے انصافی ہو گئی ہے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بقوم خیرا ابتلاهم، اللہ جب کسی کو پسند کرتے نا پھر آزماتے ہیں۔ وہ سیدنا بلال سے کسی نے پوچھا، بلال آج تمہیں بڑی باتیں آتی ہیں تو تمہیں اتنی مار کیوں پڑی اسلام لانے پر؟ کہتے بتاؤں، تم بھی تو جاتے ہو بازار میں تو کھٹکھٹا کے دیکھتے ہو گھڑے کو مٹی ٹھیک لگی ہے، ٹھیک لگی ہو تو خریدتے ہو نا، تو اللہ نے مجھے چیک کیا اور مجھے کامیاب بھی کیا۔ امام ابن القیم کہتے ہیں اللہ کے پیارے بندے 3 نہروں میں غوطہ لگا کے دنیا سے جاتے ہیں۔ کتنی نہروں میں؟ 3 نہروں۔ نہر المصائب، طرح طرح کی آزمائشوں سے آزمائے جاتے ہیں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ ان کی کوئی آزمائش ہی نہیں ہوئی، فتنے میں نہیں ڈالے گئے اور جو ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم جنتی ہیں؟ نہر المصائب، مصیبتیں جو ہیں یہ انسان کو چیک کرنے کے لیے آتی ہیں۔ دوسری نہر، اس سے غوطہ لگاتے وہ اگلی نہر میں چلا جاتا ہے، وہ ہے نہر الحسنات المستغرقہ، ہر وقت مصیبتوں کے باوجود بھی نیکیاں ہی کرتا نظر آتا۔ اور تیسری نہر نہر التوبۃ النصوح، باوجود اس کے کہ اس پہ آزمائشیں اور مصیبتیں امتحانات آتے ہیں وہ نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی زبان پہ ایک ہی بات آتی ہے، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے اپنی نیکیوں پہ اعتماد نہیں، تیری رحمت پہ اعتماد ہے، یا اللہ میں نے تو سبب بھی یہ ڈھونڈا ہے، تیری توفیق سے کو نیکی کی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ اس بندے کو جب اللہ اپنے پاس بلاتے ہیں تو پھر وہ انعامات دیتے ہیں جو اس نے زندگی میں کبھی سوچے نہیں ہوتے۔ ایک 13ویں نشانی بھی ہے کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں کہ نہیں، کعب بیان کرتے ہیں ان لکل زمان ملکہ، ہر دور میں حکمران تو ہوتے، بادشاہ تو ہوتے، امیر تو ہوتے، ولی الامر تو ہوتے، یبعثہ اللہ علی نحو قلوب اہلہ، جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے حکمران۔ فإذا أراد صلاحهم بعث عليهم مصلحا، اللہ جب کسی رعایا کسی قوم کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو انہیں حکمران اصلاح کرنے والا عطا کر دیتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب بادشاہ بنے، جن کو خلیفہ راشد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان سے پہلے جو زمام کار سنبھالنے والے تھے، ایک کو بلڈنگوں کا بڑا شوق تھا تو ہر روز لوگ اٹھتے کہتے وہ فلاں بلڈنگ کس نے بنائی ہے، چرچا وہی ہوتا جو ذہنیت بادشاہ کی تھی۔ دوسرے کو گانے کا بڑا شوق تھا تو لوگ صبح اٹھتے کہتے فلاں کا گانا سنا۔ عمر بن عبدالعزیز آئے تو لوگ صبح اٹھ کے پوچھتے رات تہجد میں کتنے پارے پڑے، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز یہی کیا کرتے۔ یہاں ایک بات سمجھیے جو اللہ کے رسول نے سمجھا دی ہے، جب اللہ ذوالجلال کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اذا اراد اللہ بالامیر خیرا، کوئی بادشاہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی حکمران ہے، اللہ جب اس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں، اسے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، جعل لہ وزیر صدق، اللہ اسے وزیر سچے دیتے ہیں۔ 5 نشانیاں سچے وزراء کی۔ ان نسی ذکر، اگر بادشاہ اور امیر بھول جائے تو اچھا وزیر اسے یاد کروا دیتا، وَإِن ذَكَّرَهُ أَعَانَهُ، صرف یاد نہیں کرواتا، اس چیز کی اصلاح کرنے کے لیے مددگار بن جاتا۔ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ، ہر وقت نیکی کا مشورہ، ہر وقت خیر کا پروجیکٹ پیش کرتا ہے، صرف نیکی کا مشورہ نہیں دیتا، وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، مینٹلی پرپیئر بھی کرتا ہے، دلائل دیتا ہے، یہ قوم کے لیے بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ معاشرے میں یہ خیر آئے۔ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور 5ویں نشانی کہ اگر وہ برائی پہ دیکھتا ہے تو روکتا بھی ہے۔ کیسے روکتا ہے؟ اکیلے بیٹھ کے اسے کہتا ہے کہ یہ دین کے مخالف چیز، جیسا کہ ہشام کی روایت میں ہے کہ بادشاہ کا ہاتھ پکڑو، اللہ کو سے کہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْأَمِيرِ شَرًّا، اللہ جب کسی کو پسند نہیں کرتے
کس سے محبت نہیں کرتے، جعل لہ وزیر سوء، اس کے وزیر اللہ گندے بنا دیتے ہیں۔ ان کی بھی 5 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی تأمرہ بالمنکر، ہمیشہ غلط مشورے دیں۔ ان نسی لم یذکرہ، بھول جائے تو یاد نہیں کرواتے۔ کیوں نہیں یاد کرواتے؟ اچھا ہے یہ بے عزت ہو، یہ جان چھوڑے، ہماری باری آئے۔ وَإِن ذَكَّرَهُ لَمْ يُعِنْهُ، اگر یاد کرواتے بھی ہیں تو مدد نہیں کرتے، تانا دینے کے تیرے دور میں ایسا ہوا، تیرے دور میں ایسا ہوا، مددگار نہیں بنتے۔ برائی کے مشورے دیں گے، فلاں کو مروا دو، فلاں کو یہ کر دو، فلاں کو یہ کر دو، صرف مشورہ ہی نہیں، وَتَحُضُّ عَلَيْهِ، اس پہ دلائل دیں گے، شیطانی دلائل کہ یہ کروانا بہت ضروری ہے، نقصان۔ لا تألوہ خبالا، 5ویں نشانی اللہ کے سو نے بیان کی، پاگل بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ سمجھدار، اپنے آپ کو سمجھنے والا بھی انہیں کے پیچھے چل نکلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک نشانی بیان کی ہے وہ سننے والی ہے۔ اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب، اللہ کا پسندیدہ، اللہ ذوالجلال جس سے راضی ہے، اس کا خاتمہ بالخیر اللہ فرماتے ہیں۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اسے خوش ہونا چاہتے ہیں، یستعملہ، اسے استعمال کرتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ بندے کو استعمال کرتے کیسے؟ آپ نے 3 جواب دیے 3 حدیثوں میں۔ یوفقہ لعمل صالح، اللہ جب کسی کو محبوب بناتے ہیں تو نیک عمل کی توفیق دے دیتے ہیں۔ دوسری حدیث کے الفاظ، ثم یقبضہ علیہ، پھر موت اسی نیک عمل پہ اس کی آتی ہے۔ تیسری نشانی، یفتح لہ عملا صالحا بین یدی موتہ حتی یرضى عنہ من حولہ، ایسے نیک اعمال کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے لوگ ہیں وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، گواہیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ کتنا اچھا آدمی ہے، اور اللہ اسے اپنے پاس لے جاتا ہے۔ وہب ابن منبہ بیان کرتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبد خیرا ختم لہ بخیر عملہ، اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بناتے ہیں تو اچھے عمل پہ اس کی موت آتی ہے۔ اچھا عمل کیا ہے؟ نیک انسان جب فوت ہوتا ہے اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے، اس کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اللہ ذوالجلال کے کسی حکم کی تعمیل کر رہا ہوتا ہے۔ کیسا کمال انسان ہوگا وہ؟ امام ابو زرع رازی 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ فوت ہونے لگے، 3 محدث ان کے پاس بیٹھے ہیں، امام ابو حاتم الرازی، منذر بن شاذان، ابن وارہ، تینوں کہتے ہیں حکم یہ ہے کہ جب قریب المرگ ہو اسے کلمہ پڑھانا چاہیے، تو کیا کریں؟ اتنا بڑا ہے محدث۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ وہ حدیث پڑھتے ہیں، ان کو یاد آ جائے گا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے آخری وقت پہ وہ جنت میں جائے گا۔ ایک نے حدیث کی سند پڑھنا شروع کی، حدثنا ابو عاصم، پڑھتے پڑھتے تھوڑی سی سند پڑھ کے رک گئے، دوسرے کہتے ہیں میں یہ سند پڑھتا ہوں، حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم، 2 کو 3 نام لیے اور وہ بھی رک گئے۔ آنکھیں بند تھی امام ابو زرع رازی کی، آنکھیں کھول کے کہتے اجلسونی، مجھے ذرا بٹھاؤ، پکڑ کے بٹھا دیا گیا۔ کہتے ہیں یہ حدیث میں نہ سناؤں؟ اللہ اکبر، پوری حدیث پڑھی، جب ان الفاظ پہ آئے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ زبان پہ لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ کے لفظ نہیں بولے، مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے گئے۔